अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप तमाम मेहमान खैरियत से होंगे। आज का हमारा दर्स है सिर्फ शुगल के बारे में। शुगल, कामकाज, जॉब। वाजिह जदीद जो नए अल्फाज हैं वो आपके सामने हैं, वो ये हम अल्फाज पढ़ेंगे इस दर्स में। अहदाफ दर्स, इस दर्स का हदफ क्या है? इंतज़ार मेरा वत दानिशजू फसस खानदन इन दर्स बेतवानद। हमें इंतज़ार रहेगा कि आप लोग इस दर्स को पढ़ने के बाद ये हदफ आप हासिल कर सकेंगे कि जो नए अल्फाज हैं, नए इस्तिलाहात हैं, उनसे आप आशना होंगे और जो अच्छे तरीके से जो अल्फाज होंगे, नए नए इस्तिलाहात होंगे, चीज़ें होंगे, जैसा कि ऊँचे कार आस्त, शुमा चे कार हस्ती, ऊँचे दारद, ये जो है ना आप अपने हम क्लासी जो होगा, क्लास के अंदर जो आपका दोस्त होगा उसके साथ आप गुफ्तगू कर सकेंगे इस तरह के नए अल्फाज। फ़ेल अस्त और दारद किस सूरत में आपस में इस्तेमाल होता है कि असफ़ेल हो ये अस्त व दारद बेसूरत खारबुर्दी दार गुफ्तार इस्तिफ़ादे कुनद। गुफ्तगू में हम अस्त और दारद किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पर जान सकेंगे। नए नए जो मतलब होंगे, नए जो चीज़ें होंगी इस दर्स में, आराम से उसको रवानगी के साथ आप पढ़ सकेंगे। जो भी अल्फाज पढ़ेंगे उनको आप इमला की सूरत में लिख भी सकेंगे। आज रूए वाजह व जुमलाही की बेसूरत तहरीर आमदयास बेनवीसीद, जो आप पढ़ेंगे जुमलों को, जो अल्फाज को, उसको आप तहरीरी शक्ल में आप उनको आमादा करेंगे और लिखेंगे, और जो आखिर में मश्क होगी इस दर्स के आखिर में, वो आप आराम से वो मश्क को आप हल कर सकेंगे और जवाब दे सकेंगे। आते हैं आज के दर्स की जानिब। 26 नंबर पर आप देखें उस्ताद और दानिशजू। उस्ताद यानी उस्ताद हो गया, दानिशजू यानी तालिब इल्म। एक होता है दानिश अमूज़, एक होता है दानिशजू, जो हमने आपको बताया था। दानिशजू और दानिश अमूज़ में क्या फ़र्क है वो आपने हमें बताना है। गुफ्तगू में आज देखें, गुफ्तगू ये दार से खाबला मानंद मिसाल तमरीन कुरीद। जिस तरह आपने पिछली क्लास में आपने गुफ्तगू की थी, यहाँ पे भी आपने गुफ्तगू करना है। जैसा कि सलाम सुबह बखैर, सलाम सुबह शुमा हम बखैर, यानी आपको भी सुबह बखैर हो, यानी गुड मॉर्निंग टू यू, जिस तरह बोलते हैं इंग्लिश में। हाल शुमा खूब است خوبم ممنون اسم شما چیست اسم من حسن است شما اهل کجا هستی من اهل نیجر هستم اسم او چیست اس کا نام کیا ہے اسم او محمد است اس کا نام محمد ہے او اهل کجا است او اهل لبنان است۔ یہ گفتگو ہے جو آپ نے آپس میں گفتگو کرنی ہے۔ شنیدن، اب آپ نے جو سننا ہے وہ یہ ہے کہ گوش کنید و تکرار کنید، سن کر پھر آپ نے بولنا ہے اور بات چیت کرنا ہے۔ جیسا کہ من استاد ہستم، میں استاد ہوں۔ من دانشجو ہستم، میں طالب علم ہوں یا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب ان دو افراد کے درمیان مکالمہ ہے، گفتگو ہے۔ شما چه کار ہستی، یعنی آپ کا شغل کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں، آپ کی جاب کیا ہے۔ من دانشجو ہستم، میں اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ شما چه کار ہستی، آپ کا شغل کیا ہے، آپ کیا کام کرتے ہیں۔ من استاد ہستم، میں استاد ہوں۔ اب جس طرح ہم نے صبح بخیر کا ہے تو اب صبح بخیر ہو گیا، یہ فارسی میں کہتے ہیں صبح بخیر، ظہر بخیر، شب بخیر، عصر بخیر، روز بخیر، وقت بخیر۔ تو یہ جو ہے نا اصطلاحات ہیں جو آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں، پیج نمبر 27 میں شما چه کار ہستی، آپ کا شغل کیا ہے، گوش کنید و تکرار کنید۔ اب دیکھیں دو لیڈیز ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ سلام، سلام علیکم، اسم شما چیست، اسم من سعید است، شما چه کار هستی، من دانشجو هستم، شما چه کار هستی، من استاد هستم، میں استاد ہوں۔ کار گروہی، اب آپ ممبران کا، آپ کا گروپ وائز جو کام ہوگا وہ یہ ہے کہ بے صورت گروہ یہ دو نفر باہم کلاسی خود گفتگو کنید۔ اب گروپ بنا کر دو افراد جو آپ کے کلاس کے میں ہوں آپس میں گفتگو کرنی ہے۔ کیا گفتگو کرنی ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب پہلے نمبر پہ دیکھیں، اس طرح گفتگو کرنی ہے کہ سلام اسم شما چیست، تصویر میں دیکھیں علی اور دانشجو ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اسم من علی است، جواب شما چه کار هستی، آپ کا شغل کیا ہے، تو جواب وہیں دانشجو دے دیں۔ اب جو اگلا کام ہے وہ
پوچھے گا اگلے بندے سے کہ مثلا کہ سلام اسم شما چیست، وہ اگلے بندہ کیا ہے محمد ہے اور وہ دانشجو ہے، تو اس میں من محمد است شما چه کار ہستی وہ پوچھے گا، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے من دانشجو ہستم۔ تو یہ تصویر میں دیکھیں 2 افراد ہیں، نیکسٹ تصویر میں بھی 2 افراد ہیں، احمد پولیس ہے، مجید استاد، اسی طرح پروین استاد، فریسہ دانشجو، زہرہ دختر زہرا جسے کہتے ہیں، فاطمہ دانشجو۔ تو یہ آپ نے گروپ وائز بنا کر 2 افراد مل کر ان کو آپ نے ایڈ کرنا ہے گفتگو کو اور آپس میں بات چیت کرنا ہے۔ واجہ شناسی الفاظ کے تعارف کے بارے میں آج حرف تا پڑھیں گے۔ حرف تا سے کیا چیز بنتے ہیں؟ سب سے پہلے تاجر دکتور ڈاکٹر کو کہتے ہیں، تعمیر کار جو گاڑیاں وغیرہ بناتا ہے، استاد کو استاد کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں فرشتار، فرشتار نرس کو کہتے ہیں، ساعت ساز، ساعت ساز، ساعت گھڑی کو کہتے ہیں، ساز بنانے والے کو، جو گھڑی بنانے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ساعت ساز۔ اوپر تصویر میں آپ نے چوائس کرنا ہے کہ یہ جو ساعت ساز کس نمبر پر ہے، باقی الفاظ جو ہم نے پڑھے ہیں یہ کن کن نمبروں پر موجود ہیں۔ اب دیکھیں تمرین دوم، مشق یہ ہے کہ جملے های زیر کامل کنید، جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے کہ یہ افراد کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو خالی جگہ آپ نے پر کرنا ہے، یہ آپ کا کلاس ورک ہے۔ تمرین سیوم دیکھیں، تمرین سیوم میں شغل ہر یک از افراد زیرہ بنویسید۔ اب یہ جو تصویر میں جو افراد نظر آ رہے ہیں ان کا شغل آپ نے بتانا ہے کہ یہ ان کی جاب کیا ہے، یہ کون سے ہیں، پولیس ہیں، نرس ہیں، فلاں چیزیں فلاں چیزیں جو اوپر آپ نے بتایا ہے ان میں سے کوئی ایک نہ ایک ہے، تو آپ نے بتانا ہے کہ مثلا سوال یک میں، 2 میں، سیووں میں، 4 5 6 میں کہ کیا ان کا نام ہے۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں پیج نمبر 29 میں او چکارے است، اس کا شغل کیا ہے، من چکارے ہستا میرا شغل کیا ہے، تو چکارے ہستی تمہارا شغل کیا ہے۔ 30 نمبر پر او چکارے است، اس کا شغل کیا ہے۔ آپ گفتگو دیکھیں، سلام سلام سیمین یعنی سامان ہے، جواب دیا جا رہا ہے سلام سامان ہے۔ حال شما چطور است، آپ کا حال کیسا ہے۔ خوبم ممنون، اس میں او چیست، اس میں او زہرا است۔ او چکارے است، اس کا شغل کیا ہے، وہ کیا کام کاج کرتی ہے۔ او دانشجو یہ زبان فارسی است، وہ زبان فارسی کی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے۔ اب تمرین دیکھیں، گفتگو زیرہ کامل کنید، یہ آپ کی مشق ہے کہ نیچے دے کے جو گفتگو ہے اس کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مثلا آپ 2 افراد مل کر ان کو مکمل کر سکتے ہیں، سلام سلام علیکم، حال شما چطور است، آپ کا حال کیسا ہے۔ آپ جواب دے سکتے ہیں خوبم ممنون یا حال من خوب است، کوئی بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں یاد ہوگا۔ اس میں شما چیست، اس میں من مجید است، شما چکار ہستی، یہ آپ نے خود مکمل کرنا ہے۔ 2 افراد ہوں گے تو وہ آپس میں یہ کمپلیٹ کر سکیں گے، یہ آپ کی مشق ہے۔ کار گروہی جو گروپ وائز جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ 2 افراد مل کر ان کا اپنا گفتگو کرنا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف نام دیے گئے ہیں زہرا، علی، مریم، احمد و مجید، دوسری طرف یہ کس ملک سے ہیں، ان میں سے ایران، بحرین، چین، پرتگال، برازیل سے ہیں۔ اب یہ نام بھی ہے اور یہ کس ملک سے ہیں یہ بھی ہے، اور ان کا شغل کیا ہے کہ یہ دانشجو ہیں، تاجر ہیں، پرستار، دکتور، استاد، یہ بھی دیا گیا ہے۔ تو آپ نے خود ایک طرف نام سلیکٹ کرنا ہے، دوسری طرف وہ کس ملک سے ہیں، اور تیسری طرف ان کا شغل کیا ہے، وہ ان کی جاب کیا ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ کار گروہ ہے جو آپ نے انجام دینا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں 30 نمبر پیج پر دیکھیں واجہ شناسی جیم، جیم جو ہمارا آج کا لفظ ہے، حرف ہے، وہ اس سے ہم استعمال کریں گے، جانیں گے کہ کیا کیا چیزیں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تاجر، جواہر فروش جو جواہر بیچنے والا ہوتا ہے، جو نگینے بیچنے والا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں جو شکار جو شکار اسے کہتے ہیں کہ جو مختلف ادویات بناتا ہو، مختلف پودوں سے ادویات بناتا ہو، جس طرح 4 پہ ہے۔ آگے دیکھیں مجری ریڈیو جو ریڈیو پر میزبانی کرتا ہو،
نجار، نجار اسے کہتے ہیں جو در و پنجرے بناتا ہو، لکڑی سے دروازے بناتا ہو، کھڑکیاں بناتا ہو۔ جراح، جراح اسے کہتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہو، جو بیمارستان میں وہ ڈاکٹر ہو اور اس کے پاس علاج کروانے کے لیے خاص طور آئیں اور ان کا پیشنٹ ہو اور ان کے ہسپتال میں ہی جراحی کریں، جراحی کریں، خاص طور پر ان کے آپریشن کریں۔ فارسی میں کہتے ہیں جراحہ، جراحی آپریشن خاص طور پر کریں، اسے کہتے ہیں یہ دکتور جراح است۔ تمرین اول میں کیا کرنا ہے، اپنے اوپر والی تصویروں کو مناسب جو چیزیں ہیں وہ انتخاب کرنا ہے۔ تمرین دوم یہ ہے کہ یہ تصاویر کو استعمال کر کے با استفادہ از تصاویر پرسش و پاسخ ها را کامل کنید، سوال جواب کو مکمل کرنا ہے۔ وہ چھکارے است، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کام کرتا ہے، مثلا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں جو تصویر میں ہو کہ مثلا وہ تاجر است یا فلان چیز است ہے۔ ڈیش چے است یعنی او چکارے است من نجار ہستم، تو یہ جو خالج گاہ ہیں یہ آپ کا کلاس ورک ہے، آپ نے خود ان کو کام انجام دینا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ تمرین سیوم دیکھیں، تیسری مشق میں گفتگو ہے یا زیرہ کامل کنید، جو نیچے دی گئی گفتگو ہے وہ آپ نے خود مکمل کرنا ہے کہ اسم مان مثلا محمد است، اسم تو چیست، اسم مان مثلا علی است، اسم او چیست، مثلا کوئی بھی کہہ سکتے ہیں زہرا حسین، اسم او چیست، اسم مثلا اسم او چیست، اسم او زہرا علی فاطمہ، کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خود ہی آپ کا کلاس ورک ہے، ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ پیج نمبر 31 میں دیکھیں، اونچے دارد، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا رکھتا ہے۔ مثلا گفتگو کی جا رہی ہے، سلام سعید، سلام رسول، حال شما چطور است، خوبم ممنون، اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے، اسم او رضا است، اونچے دارد، اس کے پاس کیا ہے، وہ کیا رکھتا ہے، وہ کتاب دارد، اس کے پاس کتاب ہے۔ اب خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جملے های زیرہ گوش کنید و تکرار کنید، جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ نے سننا ہے، اس کے بعد تکرار کرنا ہے۔ من بستنی دارم، میرے پاس بستنی ہے۔ تو سینڈوچ داری، تمہارے پاس سینڈوچ ہے۔ او اتھو دارد، اس کے پاس استری ہے۔ تو دارد کا جو ہے نا، دارم، داری، دارد، یہ ملکیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اثر ہے داشتن، داشتن سے بولنے مضارع بنتا ہے دار، یعنی دار سے مطلب یہ رکھنا، میں یہ چیز رکھتا ہوں، میں وہ چیز رکھتا ہوں، یا میرے پاس اس چیز کی ملکیت ہے، یا میرے پاس یہ چیزیں ہیں، تو یہ پھر ضمیر کی شناسی کے ساتھ آپ دارم، داری، دارد لگا سکتے ہیں۔ کار گروہ یہ ہے کہ آپ نے دو افراد مل کر گروپ وائز اس کو مکمل کرنا ہے۔ تصویر میں جو چیزیں دی جا رہی ہیں ان کو آپ نے یہاں پر خالی جگہ پر کر کے آپ نے ان کو مکمل کر دینا ہے۔ اب واجہ شناسی نیکسٹ پیج میں دیکھیں، 32 میں واجہ شناسی جیم کے بعد چے ہے، چے سے کیا چیز بنتے ہیں، چائے، چاقو، چاتر چھتری کہتے ہیں، پرچم کو پرچم کہتے ہیں، چشم آنکھ کو کہتے ہیں، سینڈوچ میں سینڈوچ ہو گیا۔ اب تمرین اول تو یہی ہے کہ ان کو اپنے مناسب الفاظ جو ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ چیز کس میں آ رہی ہے، کون سے نمبر پر۔ دوسرے جو تمرین ہے مشق وہ یہ ہے کہ جملے ہو یہ زیرہ کامل کنید، نیچے دیے گئے کہ جو جملے ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ این ڈیش است، تو ان کے آپ کے نام اگر یاد ہوں گے تو آپ آرام سے، آپ کا کلاس ورک یہ ہے کہ آرام سے ان کو آپ نے کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تمرین سیوم دیکھیں، فاسو کے صحیح انتخاب کنید، جو صحیح جواب ہو آپ نے ان کو سلیکٹ کرنا ہے۔ مثلا این چیز، اب یہ تصویر میں دیکھیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مثلا آنکھ کے بارے میں استعمال کر رہے ہیں تو این چشم است، یہ آنکھ ہے۔ تو باقی الفاظ بھی آپ نے خود ہی سلیکٹ کر کے درست کرنا ہے ان کو۔ اب دیکھیں لاسٹ پیج میں دیکھیں، آج کا جو کلاس ورک میں جو کلاس میں پڑھانے لاسٹ میں دیکھیں 33 میں، پیج نمبر 33، خواندن جو آپ نے پڑھنا ہے، واجہہ و جملے های زیرہ بخوانید، جو آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں، جو جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد گفتگو جو کرنا ہے وہ شغل کے بارے میں ہے، یا وہ چیزوں کے بارے میں جو چیز آپ کے پاس موجود ہو، اس کے بارے میں آپ نے کلاس میٹ جو ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہے۔ سخنرانی یہ ہے کہ آپ نے یہ جو مثال دی گئی ہے کہ اس طرح آپ نے جملے بنانے ہیں کہ مثلا کہ سلام اسم من زہرا است، من اہل ترکیہ استم، من جراح استم، اسم او زینب است، او اہل لبنان است، او دانجو است۔ اسی طرح آپ دو افراد مل کر یا آپ خود مثال کو دے کر
آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ بھئی میرا نام یہ ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں ملک سے ہوں، یہ وہ مثال کو دے کر آپ نے ایک 6-7 جملے بنانے ہیں اور آپ نے کاپی پر لکھنا ہے یا گروپ میں بتا دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ بھی جملے استعمال کر رہے ہیں۔ اور املا کی صورت میں آپ نے جو نئے الفاظ ہیں، جو نئے جملے ہیں، ان کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی جو ہینڈ رائٹنگ ہے وہ درست ہو سکے اور آرام سے۔ جی، کتاب کار سیو میں دیکھیں آپ ہوم ورک آپ کو دیا جا رہا ہے۔ سوال نمبر 1 میں دیکھیں واضح یا زیرہ کامل کنید، جو الفاظ دیے گئے ہیں نیچے ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے، حروف لگا کر آپ نے ان کو مکمل کر دینا ہے۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں 9 میں تصویر ہے یا زیرہ بنویسید، ان تصویروں کا جو نام ہے وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو چکا ہوگا تو آپ نے ان کا نام لکھ دینا ہے، کاپی پر لکھ لینا ہے۔ سوال سیوم نیکسٹ پیج میں دیکھیں 35 میں سوال سیوم یہ ہے کہ جملے ہے یا زیرہ کامل کنید، جو نیچے دیے گئے جملے ہیں ان کو آپ نے مکمل کرنا ہے۔ مثلا اگر فرستار ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ من فرستار ہستم، دکتور ہے تو من پہ آپ جملہ بنائیں، او فرستار ہست، او دکتور ہست، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو مثال کو آپ لازمی دیکھا کریں، اس کے بعد اسی طریقے سے آپ نے جواب دینا ہے۔ چوتھے نمبر پہ دیکھیں پرسش و پاسخ اور کامل کنید، ان کو آپ نے جو سوال جواب آپ سے پوچھے جا رہے ہو آپ نے اچھی طرح سے ان کو جواب دینا ہے، حل کرنا ہے۔ سوال 5 دیکھیں واضح یا زیرہ مانند مثال مرتب کنید، اب یہ مثال کو دیکھیں، جو جملہ ہے پورا مکمل لیکن آگے پیچھے ہے، لفظ آگے پیچھے ہیں تو ان کو آپ نے درست رکھنا ہے، جیسا کہ دارم من چھاتر، تو من چھاتر دارم میرے پاس چھتری ہے تو یہ جملہ درست ہو گیا۔ تو نیچے دیے گئے جو جملے ہیں وہ آپ نے اس کو خود ہی سلیکٹ کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا۔ اور اسی طرح لاسٹ پیج میں دیکھیں سوال نمبر 6 میں 6 سوال میں گفتگو زیرہ کامل کنید، یہاں پر گفتگو دی جا رہی ہے وہ آپ نے مکمل کرنا ہے، خالی جگہ کے جو جملے ہیں وہ آپ نے خود استعمال کرنا ہے، لکھنا ہے۔ اور آخر میں مانند نمونے بنویسید، یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، یہ جملے دیے گئے ہیں، یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ کو درست ہو سکے، آپ اچھی طرح سے فارسی زبان کو لکھ سکیں اور پڑھ سکیں۔ ہاں جی، آج ہم حروف تہجی میں سے حرف سا پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مشق کریں گے۔ گوش کنید و بخوانید حرف سا سے کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، تصویری شکل میں آپ کو بتائیں گے۔ حرف سا سے بنتا ہے سب سے پہلے ثانیے، سیکنڈ کو فارسی میں بولتے ہیں ثانیے، لسے، مسوڑوں کو فارسی میں بولتے ہیں لسے، مثلث، شیپ جو مثلث بنی ہوئی ہے اس کو فارسی اور اردو میں مثلث کہتے ہیں۔ اساس، اساس گھر کی جو مین چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ یہاں پہ فریزر رکھا ہوا ہے، ٹیلی فون، صوفہ سیٹ، واشنگ مشین، یہ چیزیں یہ اساس کہلاتی ہیں، گھر کی جو مین چیزیں ہیں۔ یہ جس طرح سیاستدانوں کے اثاثے ہوتے ہیں، بینک بیلنس، دولت، یہ چیز جو مین ان کے لیے ہوتی ہے، تو یہاں پہ اساس فارسی میں کہتے ہیں اساس، گھر کی جو مین چیزیں زیر استعمال ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیں نیکسٹ پیج میں حرف اساس سے مزید چیزیں بن رہی ہیں۔ ثبت نام، رجسٹریشن کو فارسی میں بولتے ہیں ثبت نام۔ اثر انگشت، تھمب لگانے کو فارسی میں کہتے ہیں اثر انگشت۔ ثانیے، سیکنڈ کو کہتے ہیں، اساس گھر کی مین چیزوں کو کہتے ہیں، ثروت مند کو اردو فارسی میں ثروت مند بولتے ہیں یعنی مالدار۔ لسے، مسوڑوں کو کہتے ہیں۔ کثیف، کثیف یعنی گندا، میلا کچیلا۔ سولس 1/3 کو کہتے ہیں۔ کلثوم ایک نام ہے۔ نیکسٹ پیج میں یہ کامل کنید، یہ مکمل کرنا ہے، فل ان دی بلینکس، یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ نیکسٹ پیج میں دیکھیں یہاں پر حرف جو سا سے چیزیں بن رہی ہیں، آپ کا ہوم ورک ہے کہ ان چیزوں کو آپ نے کاپی پر لکھنا ہے تاکہ آپ کے ہینڈ رائٹنگ درست ہو سکے۔ یہاں پر ہم آپ کو فارسی لہجے کے ساتھ ان الفاظ کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں ثبت نام، سولس، اثر انگشت، اساس، ثروت مند، کثیف، لتھے، کلثوم، ثانیے و مثلث۔ اب آتے ہیں نیکسٹ، لطفاً توجہ کنید، آیا یعنی کیا، بالے یعنی ہاں جی، نہ یعنی نہیں، یعنی سوال جملے میں جب آپ کسی سے پوچھتے نا کہ کیا یہ گھر ہے، کیا یہ کتاب ہے، کیا یہ فلاں چیز ہے، تو اگلا جو بندہ ہوتا ہے وہ یا تو ہاں میں جواب دیتا ہے یا نہیں میں۔ ہاں کو فارسی میں بولتے ہیں بالے اور نہیں کو فارسی میں بولتے ہیں نہ۔ اور آیا کا مطلب ہے کیا، کیا یہ گھر ہے، کیا کا مطلب وہ کہتے ہیں آیا، جیسا کہ آیا ان بشکاباس، کیا یہ پلیٹ ہے، بالے ان بشکاباس، ہاں جی یہ پلیٹ ہے۔ آیا آن پستیاس، کیا وہ پستے ہیں، نہ آن تخمیاس، نہیں جی وہ
बीज हैं। नेक्स्ट पेज में देखें, आया इन पुर्तगालस्त बाले इन पुर्तगालस्त, आया इन थिल्फनस्त ना आन तराजुअस्त, आया आन असबस्त ना बाले आन असबस्त, आया इन फिस्तियास्त बाले इन फिस्तियास्त, आया आन दास्तास्त ना आन पास्त। नेक्स्ट पेज में देखें, यहाँ पर मिसालें जिस तरह दी गई हैं, ऑप्शन देखें, 3 ऑप्शन हैं, तस्वीर को देखना है, हाथ के इशारे को देखना है, आप पहले आपको बताया जा चुका है। सबसे पहले देखें मिसाल में, आया इन सीपास्त ना इन पुर्तगालस्त। पहले नंबर पे देखें, आया इन लांपास्त बाले इन लांपास्त, आया आन उताकस्त बाले आन उताकस्त। तीसरा ऑप्शन, आया आन थिल्फनस्त, क्या आएगा, बाले आन तिल्फनस्त। इन चीस्त, ये क्या है, इन असबस्त, पहला ऑप्शन दुरुस्त को होगा। इसी तरह जो नेक्स्ट पेज है वो आपने खुद, आपका होमवर्क है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और इसी तरह लास्ट में जो चीज़ें हैं, नए अल्फाज जो हमने इन दुरूस में पढ़ा है, नए जुमले हमने पढ़ा है, उनको आपने, ये फ़ारसी में है तो आपने आसान उर्दू में कन्वर्ट करना है। ये आपका होमवर्क हो गया। ये काम करने के बाद आप हमें ग्रुप में या आप हमें पर्सनल पर ये चीज़ें सेंड कर सकते हैं, ताकि आपकी हम तस्हीह करें, अगर कोई गलती होगी तो आप उनकी इस्लाह करें। इंशाल्लाह दुआ में याद रखा करें। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। अपने मेज़बान कारी मोहम्मद आसिफ इस्फानी को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़ नासिर।